بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلاح سخن کے نام سے۔ یہ سلسلہ ہے میرے یوٹیوب چینل پر۔ اس میں آپ میری کسی بھی ویڈیو میں جو اصلاح سخن کے تحت ہو، آپ اپنا شعر پیش کریں تو میں اس شعر پر اصلاحی تبصرہ اپنی آئندہ کسی بھی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ محترم فرحاد محسن صاحب کہتے ہیں، سب نے آسیب سے قیاس کیا، وائے کہ ہم کلامی میری۔ دوسرے مصرے کا وزن درست نہیں ہے، اس میں کچھ کمی لگ رہی ہے۔ پہلے مصرے کا وزن تو ہے فاعلات مفاعل فعل۔ سب نے آسیب سے قیاس کیا، وائے یہ ہم کلامیاں میری۔ وائے کے بعد کے لانا بھی درست نہیں ہے، استعمال نہیں ہوتا۔ وائے کا مطلب ہے افسوس۔ یہ ہم کلامیاں میری، تو ہم کلامی کی اگر جمع لے آئیں گے تو وزن بھی درست ہو جائے گا اور بات بھی اچھی ہو جائے گی۔ محترم بابا جی صاحب کہتے ہیں، وہ آئے بھی تو اس انداز سے زندگانی میں کہ جیسے بلبلہ سا اٹھتا ہے پانی میں۔ مجھے اس کا وزن درست نہیں لگ رہا، اگر آپ نے کسی نامانوس یا غیر مستعمل بحر میں لکھا ہے تو بتا دیجئے گا، اور ممکن ہے کہ بحر مستعمل ہو اور میری سمجھ میں نہ آئی ہو۔ تو قریب ترین جو بحر مجھے لگ رہی ہے وہ ہے مفاعل فعلات مفاعل فعل۔ وہ آئے بھی تو اس انداز سے زندگانی میں، ان دونوں مصروں میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی تو یہ والا وزن بن جائے گا۔ جیسے اس کو یوں کر دیں، وہ آئے بھی تو یوں ہی میری زندگانی میں کہ جیسے بلبل سا اٹھ رہا ہو پانی میں۔ تو یہ وزن درست ہو گیا، یہ میں نے مثال دینے کے لیے سمجھایا ہے، لیکن اس سے پھر مزید اس میں غور کرنا پڑے گا کہ اور کون سی خامی ہے۔ محترم ہارون صاحب کہتے ہیں، کروں حیرت میں اپنے شاعر ہونے پر، نہ جانے کس دعا کا عکس الٹا ہے۔ کروں حیرت میں اپنے شاعر ہونے پر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شاعر کو فا باندھا ہے، جس کو میں نے شاعر پڑھا، تو یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعر ہے، فعل اس کا وزن ہے۔ تو آپ نے پہلے مصرے میں لفظ شاعر کو غلط باندھا ہے، اور دوسرے مصرے میں نہ جانے کس دعا کا عکس الٹا ہے۔ عکس الٹا کیا ہوتا ہے؟ عکس کا تو مطلب ہی الٹا ہے، تو نہ جانے کون سی دعا الٹی ہے، نہ جانے کس دعا کا عکس ہے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں۔ تاہم عکس کو ہم سائے کے معنی میں لیں اور پھر اس کو کسی مفہوم میں ملا کر اس کی تشریح کریں تو کچھ گنجائش ہے، مگر پہلے وزن درست ہو جائے۔ محترم خالد سیف اللہ کہتے ہیں انڈیا سے، خدائے پاک پر جس کا یقین ایمان ہوتا ہے، وہی رب کی نظر میں معتبر انسان ہوتا ہے۔ اچھا ہے، اور ماشاءاللہ روانی بھی ہے کافی، اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے۔ باقی یقین ایمان کی جگہ ان میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا محاورہ ہے کہ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں یقین ایمان ہونا، تو وہ مقامی محاورہ الگ ہوتا ہے، اور ایک لسانی محاورہ ہوتا ہے اردو زبان کا تمام اردو بولنے والوں کے درمیان۔ تو اس میں پھر یہاں ہم، اور پھر شاعری میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی متبادل بلا وجہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، مترادف۔ تو یقین اور ایمان یہاں پر ایک ہی چیز ہے، ان دونوں کو مرکب بنا کر لانا نثر میں تو گنجائش بنتی ہے، لیکن شعر میں ایک ایک لفظ کو دیکھ بھال کے رکھنا چاہیے۔ تو یا تو یقین کہیں یا ایمان کہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک بھرتی کا ہے، جس کی جگہ کچھ اور لا سکتا تھا شاعر، مگر اس کے پاس چونکہ معنویت کم تھی تو اس نے پچھلی معنویت کو ہی ادا کرنے کے لیے ایک لفظ کو دوبارہ کہہ دیا مترادف کے طور پر۔ محترم جلیس منور صاحب کہتے ہیں، ہے پڑھا تو نے عشق باب کہاں، عشق کے درمیاں حجاب کہاں۔ سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ روانی ہے۔ البتہ یہاں یہ دیکھیں، عشق باب کا کیا مطلب ہے؟ دروازے کا عشق، جبکہ میرے خیال میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں عشق کا دروازہ، یعنی دروازہ نہیں مطلب باب، تو یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے عشق کا باب نہیں پڑھا۔ تو عشق کا باب کے لیے ہم فارسی ترکیب میں اس کو باب عشق کہتے ہیں، عشق باب نہیں کہتے۔ ہے پڑھا تو نے عشق باب کہاں، یہ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ابھی باب کا عشق کہاں پڑھا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ یہاں یعنی معکوس ہو رہا ہے، مطلب الٹ رہا ہے، بالکل مضمون الٹ رہا ہے۔ پھر پہلے مصرے میں آپ نے پڑھا ہے کو ہے پڑھا کر دیا۔ یہاں میں یہ اصول عام طور پہ بتایا کرتا ہوں کہ لکھا ہے، آیا ہے، پڑھا ہے، یہ پورا ایک فعل ہوتا ہے،
اور اسے اسی انداز سے لانا چاہیے۔ اس میں عام طور پہ لوگ دو طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، یا تو اس کو الٹ دیتے ہیں، ہے پڑھا ہے کو ہے پڑھا کر دیا، تو اس سے شعر کلام جو ہے وہ ناپختہ ہو جاتا ہے۔ دوسری غلطی اس میں یہ کرتے ہیں کہ بیچ میں کوئی اور لفظ لے آتے ہیں، پڑھی کتاب ہے، اب پڑھی ہے پورا ایک فعل تھا، بیچ میں کتاب لے آیا، پڑھی کتاب ہے وزن پورا کرنے کے لیے، تو ایسی غلطیاں بھی نو آموز شعراء کرتے ہیں، ناپختگی ہوتی ہے، چونکہ وہ وزن میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وزن کی مشق ایک دفعہ خوب کر لیں، آپ اچھی طرح مشق کر لیں، اور مشقیہ کلام کو پھر اپنے دیوان میں شامل نہ کریں، اسے پھر ضائع کر دیں، لیکن اس سے ملا کیا؟ آپ کو مشق مل گئی نا۔ اب آپ کے پاس یعنی اب آپ جب شعر کہیں گے تو وزن آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ، اور اسی میں پھر مزہ آتا ہے۔ محترم اس کے اعظم سالک صاحب فرماتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دے کہ تم کو دنیا وہ مستوی کرسی ہے، محتسب کا شیوا ہے، اختیار دیتے ہیں۔ دے کے کو آپ نے ملا کر لکھ دیا، اسے الگ الگ کر کے لکھیں، دے بڑی کے ساتھ دال بڑی ہے، اور پھر کے کو الگ کر کے لکھیں۔ دے کہ تم کو دنیا وہ مستوی کرسی ہے، ثم استوى علی العرش، عرش اور کرسی ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مستوی عرش ہے وہ، مستوی کرسی نہیں ہے۔ مستوی کرسی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن بہرحال عرش لاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ محتسب کا شیوا ہے، اختیار دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں جمع ہے اور محتسب واحد ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے گا، یہاں یعنی محتسبین ہونا چاہیے تھا، یا اہل احتساب، یا ایسا کوئی اور جمع کا صیغہ ہوتا تو پھر اختیار دیتے ہیں جچتا۔ دل بہل جائے گا ایک نظر چاہیے، یعنی تیری توجہ ادھر چاہیے۔ دل بہل جائے گا ایک نظر چاہیے، یعنی تیری توجہ ادھر چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ چاہیے آپ نے پہلا والا الگ املا کے ساتھ لکھا ہے، دوسرا والا الگ املا کے ساتھ، سب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، یا غلطی سے ہو گیا؟ غلطی سے ہو گیا تو دوسرے والے کو پہلے والے کی طرح کر دیں، یعنی اوپر حمزہ کے بجائے نیچے دو نقطے لگا دیں، تو یہ احسن املا ہے، خوبصورت ترین ہے۔ اور اگر آپ دونوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، جو چاہیے یا کے ساتھ لکھنے والے، جو چاہیے حمزہ کے ساتھ لکھنے والے، تو آپ کو بتا دوں کہ دونوں ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ جو یا کے ساتھ لکھ رہے ہیں ان کو دوسرا مصرع اچھا نہیں لگے گا، جو حمزہ کے ساتھ لکھ رہے ہیں ان کو پہلا مصرع اچھا نہیں لگے گا۔ چلیں جی، شعر درست ہے ماشاءاللہ۔ محترم حسنین رضا، اچھا جی، حسنین رضا صاحب فرماتے ہیں، ہے میرے آقا یہ میرے آقا دکھا دے طیبہ غلاموں کو تو بولا بولا کر، جب میں پہنچوں در نبی کو درود لب پر سجا سجا کر۔ اس میں پہلے تو املا کی غلطی ہے، آپ نے شروع میں جو یہ لکھا ہے یہ اور بڑی ہے نہیں، یہ اور ہے کے ساتھ یہ کر کے لکھتے ہیں اور پڑھتے اس کو یہ ہیں۔ یہ میرے آقا دکھا دے، دکھا دے میں دال کے بعد چھوٹی یا لکھنا غلط ہے، دیکھنا میں چھوٹی یا آتی ہے، پھر اس کا جب متعدی بنتا ہے دکھانا تو اس میں چھوٹی یا نہیں آتی، جیسے سیکھنا میں سین کے بعد چھوٹی یا ہے، اور اس کا جب متعدی بناتے ہیں سکھانا تو اس میں سین کے بعد چھوٹی یا نہیں لکھتے۔ اور بلا بلا کر کو آپ نے بولا بولا کر لکھ دیا ہے، اس میں با کے بعد واو نہیں آئے گا، یہ بلانا ہے، بولنا سے نہیں ہے، بلانا سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں پہنچوں در نبی کو درود لب پر، آپ نے پر کو پہ لکھ دیا ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو ہم یوں نہیں پڑھیں گے درود لب پہ سجا سجا کر، ہم اس کو درود لب پر سجا سجا کر پڑھیں گے، کیونکہ اصل لفظ پر ہے۔ اس کو ہم پہ کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں ایک باندھنا ہو، کیونکہ پر کا وزن ہے 2، جب ہمیں ایک باندھنا ہو تو اسے پہ لکھتے ہیں اور پھر اسے ہا کے بغیر پڑھتے ہیں۔ ہا تو اس لیے لکھتے ہیں تاکہ پہ کی حرکت پتہ چل جائے، اور وہ ایک ہوتا ہے پھر، اور یہاں آپ نے 2 باندھا ہے تو پھر اس کو پر ہی لکھیں۔ یہ تو ہو گئی املا کی غلطیاں۔ یہ میرے آقا دکھا دے طیبہ، یہ میرے آقا میں یہ کیا چیز ہے؟ اور طیبہ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے آقا دکھا دے یہ طیبہ، اگر یہ طیبہ کہنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اور طیبہ کو آپ نے دور دور کر دیا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور اس صورت میں ایک عیب یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کو طیبہ نظر آ رہا ہے جبھی تو آپ اشارہ کر رہے ہیں، ورنہ تو آپ کہتے ہیں وہ طیبہ نا دکھا دے، دعا تبھی مانگی جائے گی نا جب آپ دیکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا تو کوئی نابینا شخص ہو طیبہ کے پاس کھڑا ہوا ہو قریب اور اشارہ کر کے کہے کہ یہ طیبہ دکھا دے تو پھر سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کا ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لانا جو ہے غلط ہے۔ اس کو میں بھرتی کا بھی نہیں کہوں گا، بھرتی کا وہ ہوتا ہے کہ جسے لانا نہ لانا برابر ہو، جبکہ اگر لفظ کو نہ لانا بہتر ہو اور لانے سے مطلب بگڑ رہا ہو تو پھر وہ بھرتی کا بھی نہیں ہوتا، وہ غلط ہو جاتا ہے، مخل معنی ہوتا ہے وہ۔ یہ میرے آقا دکھا دے طیبہ غلاموں کو تو بلا بلا کر، جب میں پہنچوں، جب میں پہنچوں پر وزن بگڑ رہا ہے، یہ مفاعلاتن کا وزن ہے،
تو جب میں پہنچوں، جب تو دو سے شروع ہو رہا ہے نا، جب دو ہے، اور مفاعلات میں جو میم ہے وہ ایک ہے، یعنی یہ بحر جو ہے وہ ایک سے شروع ہوتی ہے اور آپ نے مصرع ثانی کو دو سے شروع کیا ہے، تو یہاں کچھ آپ کو تبدیلی کرنی پڑے گی۔ جو میں پہنچوں نہیں تو پھر بھی اس میں مزید اس کے اندر کچھ اور اضافہ کرنا پڑے گا، تب بنے گا ہی۔ در نبی کو درود لب پر سجا سجا کر، اس کو اگر یوں کر دیں نا کہ میں بھی پہنچوں در نبی پر، کہ میں بھی پہنچوں سے وزن درست ہو جائے گا، در نبی پر ہونا چاہیے، کو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں پہ۔ جی جناب، محترم اسد آوان انقلابی صاحب فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، ندی کنارے کچھ لوگ رہتے ہیں، رواں ندی میں اس زخم بہتے ہیں، ہے عرصہ بیت گیا دن مناتے اب، نہ تم مذاق کرو ہم سے کہتے ہیں۔ رہتے ہیں بہتے ہیں کہتے ہیں، قافیے پر داد قبول کیجئے، مگر وزن درست نہیں ہے اور زبان و بیان کی غلطیاں بھی ہیں۔ آپ کو بالکل شروع سے کورس کرنے کی ضرورت ہے، چاہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں واٹس ایپ پر، چاہے تو کوئی کتاب کہیں سے پڑھ لیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، یا یوٹیوب پر میرا مکمل کورس موجود ہے، وہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ محترم مولانا حسیب الرحمن صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اللہ جزائے خیر دے، جی آمین۔ حال ہی میں غزل ہوئی جس کا دوسرا شعر ہے، اگر پوری غزل دیکھ لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت معذرت جناب، میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں اور واٹس ایپ پر اصلاح کرتا ہوں، مگر اس کی ماہانہ فیس بہت تگڑی ہے، اگر آپ ادا کر سکتے ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، اور نہیں تو یہاں پر ایک ایک شعر کا سلسلہ ہی میرے بس میں ہے، یہ بھی اللہ جانے کب تک ہے، پہلے شروع کیا تھا پھر بند کر دیا تھا، اب حال میں دوبارہ شروع کیا ہے، اب دیکھیں کب تک رہتا ہے۔ محترم عتیق محبوب صاحب کہتے ہیں، ہم نے بس پیار محبت سے سجا رکھا ہے، اپنی غزلوں کو سیاست سے جدا رکھا ہے۔ اچھا ہے، اور اگر مشاعرے میں کہیں گے تو داد سمیٹیں گے، کیونکہ سیاست جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ گویا دکھتی رکھے عوام کی۔ البتہ پہلے مصرے میں پیار محبت میں سے کوئی ایک بھرتی کا کہوں گا میں، دونوں ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، پیار اردو میں ہے اور محبت عربی میں ہے۔ ہم اس کو خاص اس میں ان دو میں کوئی فرق اگر کریں تو پھر وہ فرق کرنے کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ اس فرق کو ملحوظ رکھ کر شعر کہا جاتا ہے، تو وہ بھی آپ کا یہاں مقصود نہیں ہے، آپ کو تو بس پیار کہنا مقصود ہے یہاں پہ نا۔ محترم ہانی خان صاحب کہتے ہیں، حال کیا بتلاؤں اپنا تم نہ سمجھو گے مجھے، الجھے گیسو زرد عارض میں ہوں وحشت سر بسر۔ حال کیا بتلاؤں اپنا تم نہ سمجھو گے مجھے، الجھے گیسو زرد عارض میں ہوں وحشت سر بسر۔ اچھا ہے ماشاءاللہ، اور فاعلاتن 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 فاعلن کے وزن پر ہے۔ حال کیا بتلاؤں اپنا تم نہ سمجھو گے مجھے، جی ٹھیک ہے، الجھے گیسو زرد عارض میں ہوں وحشت سر بسر۔ دیکھیں یہاں پر آپ نے پتہ کیا کیا، شعر آپ کا بظاہر درست ہے بالکل، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ شعر غلط ہے یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب ہے، لیکن دونوں مصروں کو باہم مربوط کرنے کے لیے ہمیں اس کو جب نظر ثانی کرتے ہیں ہم اپنے شعر پر، تو ہمیں کچھ باریک سی ہم کو اغلاط ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور پھر جب ان کو درست کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت الجھ بھی جاتے ہیں گیسو کی طرح۔ اس میں کیا ہے کہ آپ نے دوسرے شعر میں اپنی بدحالی کا ذکر کیا ہے نا، اور پہلے شعر میں آپ نے کہا کہ تم مجھے نہیں سمجھو گے، میں کیا بتاؤں، کیوں نہیں سمجھیں گے بھائی، آپ کی بدحالی جب آپ سمجھ گئے تو مخاطب کیوں نہیں سمجھے گا۔ اس بات کی دلیل آپ نے اس شعر میں نہیں دی، تو گویا آپ نے یہ شعر دعویٰ بلا دلیل کے پیش کر دیا۔ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں دعوے کے ساتھ اس کی دلیل بھی دی جائے، چاہے وہ صراحتاً دی جائے چاہے وہ اشارتاً دی جائے، لیکن دلیل دینی چاہیے اپنی بات پر، چاہے وہ دلیل واقع میں ہو یا نہ ہو، چاہے اس دلیل کا مخاطب قائل ہو یا نہ ہو، لیکن شعر مکمل ہو جائے گا اس طرح کرنے سے، ٹھیک ہے۔ محترم عزیر عزیز صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اغیار وہاں مٹنے لگیں جس گھڑی ہم کے یہاں مٹنے لگیں، میرے اغیار وہاں مٹنے لگیں جس گھڑی ہم کے یہاں مٹنے لگیں۔ لفاظی ہے، مشق ہے، مٹنے لگیں کو ردیف بنا کر وہاں اور یہاں کو آپ نے قافیہ بنا دیا، خوبصورتی نہیں ہے اس قافیہ اور ردیف میں، چاشنی نہیں ہے، اور میرے اور ہم کے التباس سے آپ نے شعر کو شتر گربگی کا شکار کر دیا۔ شتر گربا ایک عیب ہے، اونٹ اور بلی کو کہتے ہیں۔